وزیر اعظم سیاسی محاذ پر ڈٹ گئے۔ اتحادی جماعت مسلم لیگ ق کی قیادت کے پاس پہنچ گئے۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اہم ملاقات بارے جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان سیاسی محاذ پر متحرک لاہور میں چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ عمران خان کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، فواد چودھری، شفقت محمود، حماد اظہر، خسرو بختیار بھی شریک رہے۔ MNA صالح حسین، حسین الہی، راسخ الہی اور شافع حسین بھی ملاقات میں شریک رہے۔ عمران خان نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ شجاعت حسین نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چودھری برادران نے ڈٹ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا۔ چودھری برادران نے کہا کہ 14 برس بعد شہباز شریف کو ہمارا خیال آ گیا۔ شہباز شریف کو کہہ دیا کہ عمران خان کو ہٹا نہ سکے تو وہ پہاڑ پر اور ہم زمین کے نیچے دھنس جائیں گے۔ ایسی چال کا کیا فائدہ جس کی کامیابی کا کوئی چانس ہی نہ ہو۔ چودھری برادران نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کے ساتھ سیاست کریں گے، عدم اعتماد کی باتیں افسانے ہیں۔ ملاقات میں چودھری شجاعت حسین نے مہنگائی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ سربراہ ق لیگ نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کا جینا دو بھر کر رکھا ہے، اس پر بھی کچھ سوچیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے ہی پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتوں کو کم کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کو سراہا۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ صنعتوں کی بحالی کے پیکج میں پنجاب کو بھی شامل کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اس میں پنجاب کی صنعتوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے چودھری برادران کو چین اور روس کے دورے پر اعتماد میں لیا۔ عمران خان نے کہا کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ روس نہ جائیں، میں نے کہا کہ اب دورہ ملتوی کرنا نامناسب ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی نے وزیر اعظم کے دورہ روس کی بھی تعریف کی۔ دورہ لاہور کے دوران وزیر اعظم سے پنجاب کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی الگ الگ ملاقات ہوئی۔ عمران خان سے ساہیوال، بہاولپور، راولپنڈی اور ملتان ڈویژن کے ارکان پارلیمنٹ کی بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پارٹی متحد ہو کر الیکشن لڑے گی، ضرور کامیاب ہوں گے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت بارے وزیر اعظم کو بریف کیا۔ عثمان بزدار نے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عمران خان کی تعریف کی۔ ملاقات میں صوبہ پنجاب کی انتظامی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عوام کے جان و مال اور مفادات کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بھی ملاقات ہوئی۔ سیاسی، حکومتی امور، یونیورسٹیز ریفارمز، آب پاک اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بارے گفتگو کی گئی۔ چودھری محمد سرور نے GS+ اسٹیٹس میں توسیع بارے یورپی نمائندوں سے ملاقات بارے بھی بتایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے GS+ اسٹیٹس میں توسیع کے لیے گورنر پنجاب کی کوشش کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنر ہاؤس میں پارٹی اراکین اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ پنجاب کے گورنر، وزیر اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی ملاقاتوں میں شریک رہے۔ ملاقاتوں کے دوران پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی بھرپور تیاریاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی اور صوبائی وزراء اراکین اسمبلی کو کارکنوں سے رابطوں کی ہدایت کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی سمیت دیگر ریلیف کی بھی بھرپور تشہیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں پارٹی کے مخلص اور محنتی کارکنوں کو ٹکٹیں دی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے رکن قومی اسمبلی سردار نصر اللہ درشک کی ملاقات بھی ہوئی۔ جنوبی پنجاب کی مجموعی سیاسی صورتحال اور جاری ترقیاتی اسکیموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم نے مزید اتحادیوں سے رابطوں کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی جلد MQM اور بلوچستان میں عوامی پارٹی سمیت دیگر اتحادی قیادت سے ملاقات کا امکان ہے۔ عمران خان عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدامات بھی کریں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جیالوں کے 2 دن کے لانگ مارچ نے کپتان کو جھکا دیا۔ پیٹرول 10 روپے، بجلی 5 روپے سستی کر دی۔ یہ عمران خان کی نہیں PP کی کامیابی ہے۔ کٹ پتلی کے پاس 2 آپشنز ہیں، ہمارے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ دوسرا، اگر ہمت ہے تو اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کرائیں اور میدان میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کریں۔ وہ سکھر میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ جو 3 سال کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے 2 دن کی محنت کے نتیجے میں کٹ پتلی جھک گیا اور آپ کے پیٹرول کی بلوں میں 10 روپے کا کمی کیا ہے، الیکٹریسٹی کی بل میں 5 روپے کا
कमी किया है तो ये इमरान का कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी है। इमरान खान को पैगाम भेजना चाहते हैं, अपने जियालों को कभी ऐसा हिदायत नहीं देंगे कि कहीं यहाँ हमला करो, कहीं वहाँ हमला करो, कहीं PTV पे हमला करो। हमारा जमहूरियत हथियार अदम एतमाद है। इमरान, तेरे लिए एक पैगाम है, हमारा पहुंचने से पहले 2 ऑप्शंस हैं, खुद इस्तीफा जमा करो, घर चले जाए। दूसरा ऑप्शन, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर हिम्मत है तो मैदान में आए, आमने सामना होगा, असेंबली डिसॉल्व करे, इलेक्शंस करवा दे, फैसला आवाम को करने दे। इमरान तो सदर जरदारी का जूता का बराबर है, सिलेक्टेड का मुकाबला PP से हो ही नहीं सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी से बेजार सिंधियों को मैदान में आना पड़ेगा। सूबे में मुआशी बदहाली अरूज पर है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बिलावल भुट्टो अपने वालिद से पूछें बैरून मुल्क जायदादें कैसे बनाई। वो नवाब शाह में मार्च से खिताब कर रहे थे। सिंध के लोगों, तुम समझते हो कि आजमाए हुए को कितनी दफा मजीद आजमाओगे, और अगर आपने आजमाइश पूरी कर ली है और कोई नई सिमत तलाश करना चाहते हो तो फिर आज फैसला कर लो। तुम्हारे अरमानों का सौदा कौन करता है? तुम्हारे मुस्तकबिल का सौदा कौन कर रहा है? तुम्हारे घरों का चिराग गुल कर रहा है तो कौन कर रहा है? तो फिर सर उठा के जीना सीखो, कब तक सर झुका के जियोगे? आज फैसला करो। मैं उस नए फैसले की कुव्वत का जज्बा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। अगर बिलावल जरदारी वजीर आजम बन गया, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, बहुत लोग बाहर का वीजा लगा के मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। भी मैं बिलावल से पूछना चाहता हूं कि तुम ये पूछो अपने वालिद से कि अब्बा जान, ये जो आपने अरबों रुपए की एम्पायर खड़ी की है, शुगर मिलों के आप मालिक बन गए हैं, लंदन में अपार्टमेंट है, हाँ, एमिरेट्स हिल्स दुबई में बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं दुबई में, ये माशाल्लाह कहां से मिला? वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि बिलावल लॉन्ग मार्च छोड़ें, अपने खुफिया 12 अकाउंट्स का हिसाब दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग गैर मुल्कियों से पैसे लेती है। अपोजिशन का अवाम से कोई लेना देना नहीं, पूरी कौम सियासी मुखालफिन का ड्रामा देख रही है। फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PMLN पीपल्स पार्टी की तरह नहीं है कि ये यहाँ गैर मुल्कों से पैसे ले लेते हैं, नवाज शरीफ की तरह उसामा बिन लादन से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं। पीपल्स पार्टी अपने 12 अकाउंट्स का जवाब दे, बिलावल आके जवाब दें, लॉन्ग मार्च छोड़ें, इलेक्शन कमीशन के सामने आके जवाब दें, बताएं वो 12 अकाउंट्स आपने क्यों छुपाए, किस तरीके से वो पैसा जो है वो पार्टी अकाउंट्स को भी आप अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। बिलावल को मैं यही कहूँगा कि ये लुटो और फुटो वाली पॉलिसी छोड़ें और आकर जो है वो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि ये लॉन्ग मार्च का ही नतीजा है कि वज़ीर आज़म को कीमतें कम करना पड़ी। अवामी मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने तक पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी हो जाएगी। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। एक मरतबा लोगों की जो ज़िंदगी है उसको सुकून का सांस लेने दो, और आपने जो मुसीबत महंगाई की सूरत में, बिजली महंगी करने की सूरत में, गैस डीजल महंगी करने की सूरत में, डीजल महंगा करने की सूरत में, डॉलर महंगा करने की सूरत में इस कौम के ऊपर अजाब छोड़ा है, उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में हैं। ये जो कहते हैं ना, वो कब बता रहे थे उनके कि जी वो जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है जो अपर मिडिल क्लास वाला वो बेचारा नीचे आ गया है, जो थोड़ा बेहतर था वो नीचे आके मिडिल क्लास में शामिल हो गया है, और जो गरीब था बेचारा वो तो बिल्कुल तबाह हो गया, उसकी तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद है इस मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो सकती।
اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جینون پولیٹیکل عوامی نمائندہ حکومت ہو تاکہ وہ عوام کا درد رکھ سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ دوسروں کو گھبرانے کے مشورے دینے والے وزیر اعظم خود گھبرا گئے، حکومتی ریلیف عوام پر مزید بوجھ ڈالے گا اور مہنگائی بڑھے گی۔ اپوزیشن نے عدم اعتماد کی بات کی تو جھوٹے وعدے شروع کر دیے۔ عالمی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 10 روپے کمی کو کہاں سے پورا کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے عوام کو یہ خوشخبری دینے کی کوشش کی کہ حکومت مہنگائی میں کمی کر رہی ہے۔ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے، روپیہ مزید کمزور ہوگا اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی، اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 40 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا تھا، 13 دن پہلے 12 روپے بڑھا۔ تو آج ذرا یہ میں سمجھا دیں کہ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ باتیں ان کو اس وقت یاد آئیں جب عوام کا دباؤ بڑھا، جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی بات کی۔ حکومت نے تاجر برادری کے لیے انڈسٹریل پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے جو پیکج آج دیا وہ انہیں آتے ہی دے دینا چاہیے تھا۔ پرکشش مراد سے سرمایہ دار راغب ہوتے ہیں، کاروبار کی آسانی کے لیے چھوٹے تاجروں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ صنعتی ترقی کے بغیر کوئی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے ملک کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی، یہ جو پیکج آج دیا ہے یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکج دینا چاہیے تھا۔ کبھی بھی ایک ملک مینوفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پالیسی لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گیلوٹین کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا، کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں، ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو۔ خبر ہے شہر قائد سے، کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرد آلود ہوائیں، سرجانی، ملیر، گلشن، صدر کے اطراف گرد آلود ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ مغربی سسٹم کی شہر میں 16 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر قائد کا موسم اس وقت کیسا ہے جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز شاہ میر سے۔ شاہ میر بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ مغربی سسٹم نے کراچی میں انٹری ڈال دی ہے، جس کے بعد شہر میں تیز اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ جو جاری رہا۔ اسی دوران بتایا گیا کہ جو شہر میں سسٹم ہے اس کے تحت جو چلنے والی تیز ہوائیں ہیں اس کی رفتار 16 کلومیٹر بتائی جاتی تھی، جبکہ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے اس میں بھی کچھ کمی دیکھی گئی۔ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے بھی گیا، جس کے بعد جی بہت شکریہ آپ کا شاہ میر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے 1 ماہ کے لیے بجلی 2 روپے 90 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا میں سماعت ہوئی کہ الیکٹرک کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ قومی گرڈ سے مہنگی بجلی خریدنا پڑی۔ RLNG کی سپلائی کم ملنے کی وجہ سے فرنس آئل پر زیادہ انحصار کرنا پڑا، لہٰذا 1 ماہ کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی اجازت دی جائے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے صارفین پر 3 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ خیبر پختونخوا میں CNG اسٹیشنز ہفتے میں 5 دن کھلے رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ CNG ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کیا
کہ سی این جی اسٹیشنز ہفتے میں مزید 2 دن کھلے رہیں گے۔ اس سے قبل سی این جی اسٹیشنز ہفتے میں صرف 3 دن کھلے ہوتے تھے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا سی این جی اسٹیشنز بندش سے صارفین کی مشکلات کا بھرپور احساس ہے۔ بعد میں پریس کانفرنس میں معاون خصوصی اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا تھا سی این جی اسٹیشنز پورا ہفتہ کھلے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔